पार नहीं कर सकते तो वहीं पर ही हमारा एहतजाज जारी रहेगा और लोग ज्वाइन करेंगे और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहां पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। और एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। सिक्योरिटी का जो मसला है, देखिए सिक्योरिटी का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, आप देखें कि इमरान खान का दौरे हुकूमत देख रहे हैं आप, उस वक्त दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज करके साजिश करके इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद के हालात फिर दोबारा पूरे हमारे सूबे में भी यही बन गए और पाकिस्तान के हालात भी अमन अमान के खराब हुए। तो किसकी वजह थी, किसकी पॉलिसी है? इन्हीं लोगों की। यही PDM आई, जैसे इनकी हुकूमत आई दोबारा हालात खराब हो गए। अब हम आए इंशाल्लाह, हम दोबारा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन पिछले 2.5 सालों में इनकी वजह से जो हालात इतने बदतर हुए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम मजीद पुलिस से भर्ती भी कर रहे हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं पुलिस को। और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो इस वक्त कुर्बानी दे रही है, जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उसी में देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाअल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो ऊपर हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है, कुछ तो शर्म कर लो। बस जो भी हो जाए हर इल्जाम PTI पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्जाम है? हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूंकि वो सरमायादार है और तो पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियां हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूं कि अपने बयान को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना कि दहशतगर्दी इस सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला इस सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी। लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं चढ़ाते, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह के घटिया इल्जामात लगाना मेरे ख्याल में कम से कम जेब नहीं देता। और मरियम नवाज जो है वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर वो मानती है अपने उसको अपना शोहर क्या है वो कैप्टन सफदर को, तो वो तो इसी सूबे की बहू है। तो कुछ शर्म करो। इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो 2 तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही है, हमारे पीछे लगी हुई है। अपने आप को हर 3 दिन बाद आती हुई टिक टाक एक हाल में बना लेते। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वजीर आला खुद फॉर्म 47 पे बैठी हो, जिस पार्टी का और जिस हुकूमत का वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 में बैठा हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। वक्त वक्त की बात है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी खत्म हो जाएंगे, वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरमीम ये कर रहे हैं ना, ये तरमीम हम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जहरी मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपने, आपका घर भी इससे महफूज नहीं है और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। भाई बात यह है, हमारा एक अपना प्लान होता है और उस प्लान के मुताबिक हमने काम करना होता है, ठीक है। हमें बताया गया था, जो मुझे कमाल खान साहब ने दिए थे डी चौक पे एहतजाज रिकॉर्ड करने की, वो हमने कर लिया, ठीक है। करने के बाद मेरे पास वहाँ पे वर्कर के साथ और वर्कर के लिए और अपने लिए एक ही जगह थी जो मेरा अपना पख्तूनख्वा हाउस है और वहाँ करीब भी है और वहाँ पे हमने जाना था।
تو ہم وہاں پہ گئے ہیں. لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر, پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے سر حملہ کیا گیا ہے, تو اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس میں بھی آ سکتے ہیں, تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے. باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے. فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں, یہاں سے میری گاڑی آگے رک گئی ہے, وہاں تک میری گاڑی آگے تھی, آپ ویڈیو دیکھ لیں. پھر بھی آگے لیڈ کروں گا. لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں, لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہے, اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے, وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں, پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے, ہمیں اسے فخر ہے, پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر تشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے, نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. سیاسی تحریک ہے, سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ, اور اپنا حق لے گا. نہیں کر سکتے تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا, اور لوگ جوائن کریں گے, اور یہ مکمل احتجاج ہوگا, کنٹینیوس ہوگا. خان صاحب سے میری میٹنگ ہونی ہے, لیکن پورے پاکستان میں ہوگا. ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. اور احتجاج جب تک جاری رہے گا, جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے, کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے. سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دور حکومت دیکھ رہے ہیں آپ, اس وقت دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. لیکن جیسے ہی رجیم چینج کر کے, سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا, اس کے بعد کے حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے, اور پاکستان کے حالات بھی امن و امان کے خراب ہوئے. تو کس کی وجہ تھی, کس کی پالیسی ہے؟ انہی لوگوں کی. یہی پی ڈی ایم آئی, جیسے ان کی حکومت آئی دوبارہ حالات خراب ہو گئے. اب ہم آئے انشاءاللہ, ہم دوبارہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بدتر ہوئے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیس سے بھرتی بھی کر رہے ہیں, پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں, اسٹرینگتھن بھی کر رہے ہیں پولیس کو. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے, ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری پولیس جو اس وقت قربانی دے رہی ہے, جو قربانی دے رہی ہے, ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے اسی میں دیکھا بنو میں جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا, 2 گھنٹے کے اندر اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جو کہ حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا. بات یہ ہے, پہلی بات اپنی گورننس ٹھیک ہوتی نہیں ہے, کچھ تو شرم کر لو. بس جو بھی ہو جائے ہر الزام پی ٹی آئی پہ لگا دو. اپنی گورننس ٹھیک کرو, صوبے کے حالات ٹھیک کرو. ہمارے پہ کسی کا الزام ہے, ہمارا کیا کام ہے؟ اتنا غلط کام ہوا ہے. لیکن چونکہ وہ سرمایہ دار ہے, اور تو پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں, سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں, ان سے کمیشن لیتے ہیں. انہوں نے ساری بار یہی کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں. کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی اس صوبے میں ہوتی ہے, دہشت گردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے. اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے, دہشت گردی کے خلاف, میرے خیال میں کسی نے نہیں دی. لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے, پاکستان ہمارا ملک ہے. لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا, اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا. اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو, تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے. تو کچھ شرم کرو. اس صوبے کی بہو ہو کے تم لگی ہوئی ہو, پھر پیچھے وہ 2 تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں, سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں, ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہے ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے. عوام میں جاؤ نا, تم عوام میں جاؤ, عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے, پہلے فارم 45 دکھایا اپنا. جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 پہ بیٹھی ہو, جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 پہ بیٹھا ہو, ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی, اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت وقت کی بات ہے, ادارے سپورٹ کر رہے ہیں, مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر, اس کے یہ بینیفیشریز ہیں. وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے, وقت بدلے گا انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے, اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے پھر اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا, یہ ترامیم ہم ختم کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے, جو انہوں نے
ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا, کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا, کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا, جعلی مقدمے بنانے کا, جبر کرنے کا, تشدد کرنے کا, اغوا کرنے کا. یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکالا ہے. آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. بھائی بات یہ ہے, ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے احکامات خان صاحب نے دیے تھے ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کی, وہ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے, کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے, اور وہاں قریب بھی ہے, اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا. تو ہم وہاں پہ گئے ہیں, لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر, پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کی طرح حملہ کیا گیا ہے, تو اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس میں بھی آ سکتے ہیں, تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے. باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے, فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں, یہاں سے میری گاڑی آگے لیڈ گئی ہے, وہاں تک میری گاڑی آگے تھی, آپ ویڈیو دیکھ لیں. پھر بھی آگے لیڈ کروں گا. لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں, لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہے, اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے, وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں, پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے, ہمیں اسے فخر ہے, پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر تشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے, نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. سیاسی تحریک ہے, سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ, اور اپنا حق لیں گے.